one of Imam Ali's personality's prominent feature was his love for justice. A popular Jewish scholar, George Ordak, who wrote this book, The Voice of Human Justice, mentioned after observing and studying many rulers and the rules that if there was a truly just ruler in the history, it was Imam Ali alayhi salam. Further, George Ordak said that Imam Ali was killed because of his love for justice. Fortunately, we also have a chief judicial magistrate to grace the occasion tonight. He has done his training from the Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Currently posted at Bhingar district, I would like to call upon Judge Sharif Ali Sahab for his address to the audience. Sharif Ali Sahab. جناب صدر شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، قابل صدر احترام مہمان خصوصی آغا محمد مہدوی، ادر ڈسٹنگوشڈ گیسٹس اور میری مادر درسگاہ کے درخشاں ستاروں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے امام متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی یوم ولادت پر میں آپ سبھی حاضرین محفل کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول کریں۔ یہ میرے لیے ایک بہت تاریخی دن ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آج مجھے پھر اپنی مادر درسگاہ میں آ کر یوم علی کے موقع پر بولنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس کے لیے میں بہت بہت اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں۔ میرے بردر جو اینکرنگ کر رہے تھے، انہوں نے میرے بارے میں آئی پی اے سے متعلق میرے بارے میں کچھ کہا ہے۔ ایکچولی اگر آپ میرا نام گوگل کریں گے، شارف علی گوگل پہ انٹر ماریں گے تو جو الہ آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ میرا نام پاپ اپ ہوگا، ایک ونڈو کھلے گی، اس کے اندر آئی پی اے کا ذکر آتا ہے کہ آئی ہیو بین ٹرینڈ ایٹ انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لوکیٹڈ ان نیو دہلی۔ پہلے اپنے بارے میں چند باتیں تاکہ آپ یہ جان لیں کہ میں کون ہوں، کیونکہ بہت لمبے عرصے بعد میری واپسی بھی ہوئی ہے اور علی سوسائٹی کی وجہ سے یہ ممکن بھی ہو پایا۔ ضلع مظفر نگر کا میں رہنے والا ہوں۔ وہاں سے 1999 میں +2 کرنے کے بعد میں نے بی ایل ایل بی 5 ایئر میں داخلہ لیا ایم یو میں۔ انرولمنٹ نمبر CC 6143 تھا میرا، اور وہ اس لیے بھی یاد ہے کہ ایم یو کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ اگر کوئی بہت چھوٹی سی بھی سلپ ہوگی اس کے اوپر اور آپ کا نام ہو یا نہ ہو، آپ کا انرولمنٹ نمبر ضرور ہوتا۔ تو CC 6143 کے ساتھ میں نے 5 سالہ بی ایل ایل بی میں داخلہ لیا اور 5 سالہ LLB کو 5 سال میں پورا کیا۔ یہ اس لیے کیونکہ جو آگے بتانے والا ہوں وہ تھوڑا سا الگ چیز ہے۔ سن 2004 میں میری ملاقات ایم اے ہیومن رائٹ کی اسٹوڈنٹ شمسہ نقوی سے ہوئی، جو سلیم اوروی صاحب کی رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کے بعد 2 سال کا LLM 4 سال میں کیا۔ تو بعد میں پتہ چل گیا تھا زیادہ تیز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آرام سے پڑھو۔ شمسہ نقوی نے یہاں سے +2 کیا، پھر BA کیا، پھر MA کیا، اس کے بعد وہ جامعہ چلی گئی، تو پھر لگا کہ اب کر لینا چاہیے۔ تو سن 2007 میں نیٹ کوالیفائی کیا، 2008 میں نے اپنی پڑھائی یہاں سے مکمل کی اور علی گڑھ چھوڑ دیا۔ علی گڑھ کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ علی گڑھ کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں، نہ آپ علی گڑھ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ یہاں پہ BA گریجویشن لیول کا کسی کورس میں انرولڈ رہے ہیں تو علی گڑھ کو چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر علی گڑھ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ یہاں سے جاتے ہیں تو روح یہاں رہ جاتی ہے، جسم لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں روح انہی MM ہال، SS ہال، مولانا آزاد لائبریری، ڈھابے، کینٹین، وہی ذاکر بھائی کی چائے، رئیس بھائی کے آملیٹ، اسی کے بیچ میں کہیں روح تقسیم ہو جاتی ہے۔ آج میں علی سوسائٹی کا بہت شکر گزار ہوں ایک بار پھر
کہ انہوں نے مجھے شہر علم میں مدعو کیا. دیکھیے ججز کو بہت بولنے کا کام ہم لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، زیادہ سننے کا ہی کام ہے، اور آخر میں بھی ہمیں بول کے اپنا فیصلہ صرف چند منٹوں میں دینا ہوتا ہے، باقی تحریر الگ آتی ہے. تو ججز بہت اچھے اوریٹر نہیں ہوتے. اب حضرت علی کی حیات کے مختلف پہلوؤں پر مجھ سے پہلے اتنی عظیم الشان گفتگو ہو چکی ہے کہ میرے پاس اب الفاظ باقی نہیں ہیں، اور جو میں یاد کر کے آیا تھا وہ سب تو پڑھ دیا ہے ان لوگوں نے. اب کچھ بچا نہیں ہے میرے پاس. انا مدینۃ العلم اس کا بھی ذکر ہو گیا، وہ میں یاد کر کے آیا تھا. اس کے علاوہ دو کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، وہ بھی ذکر ہو گیا. علم اور تعلیم تربیت اس کا بھی ذکر ہو گیا. تو میرا جو دائرہ ہے وہ بہت محدود ہے، اور صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی، علم کے بارے میں قرآن مجید میں ان گنت بار ذکر آیا. میرا موضوع علم نہیں ہے، صرف ایک بات. سورہ بقرہ کی 30ویں اور 31ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سے پہلے کی جو آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر ایک فرشتہ بنانے والا ہوں، تو ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، تو یہ کہ کوئی گندم یا سیب کوئی وجہ ہے انسان کی اس دنیا میں آنے کی، یہ بات صحیح نہیں. جناب آدم کے وجود میں آنے سے پہلے خدائے بند و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ تھوڑی ٹف ہے، پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، یہ والی آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اسم گرامی سکھائے، یعنی چیزوں کے نام رکھنے سکھائے. یہ اکیلی بس گفتگو ہے میری کہ ان علم کے ساتھ میرا جو موضوع ہے وہ علم اور انصاف، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے. لیکن علم کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ علم کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر سن چکے ہیں. نہ میں انصاف کے بارے میں گفتگو کروں گا بینگ جج، کیونکہ آپ سب لوگ انصاف سے بہت اچھے سے واقف ہیں. میرا موضوع ہے کہ اگر آپ کو خدا نے علم دیا ہے تو آپ کو اس علم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. نہ انصاف اور نہ علم، بلکہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کے ساتھ انصاف کرنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ علم رکھنا. جس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، جو فوکس سماج کا ہے وہ بدل جاتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پہلی جنگ عظیم یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی میں اینٹی جیوز موومنٹس چلے ہٹلر کے ٹائم. اب جو میرا ٹاپک ہے اس کے پس منظر میں آپ کو دو ایگزامپل دوں گا بس، اور اس سے میرا جو موضوع ہے وہ آپ سمجھ پائیں گے. پہلی، اس دور میں اخباروں میں، میگزینز میں اینٹی جیوز ہسٹیریا کریٹ کیا گیا، جس سے جو کامن کرسچن سٹیزن تھا جرمنی کا، اس نے جو جیوز تھے ان سے نفرت کرنی شروع کر دی. وہاں کے ڈاکٹرز نے جیوز کا علاج کرنا بند کر دیا، ٹیچرز نے پڑھانا بند کر دیا ان کے بچوں کو. انہیں اپنے ہی ملک میں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا. وہاں کے سائنٹسٹ یہ کھوج کر رہے تھے
یہ ڈسکوری کر رہے تھے، انوینشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیوز کو مارنے کے سستے سے سستے طریقے کیسے ایجاد کیے جائیں۔ علم ہے جب آپ کسی چیز کو کریٹ کر سکتے ہو، آپ اچھے رائٹر ہوں، آپ اچھے جج ہوں، آپ اچھے فلاسفر ہوں، آپ اچھے اکیڈمیشین ہوں، اس کا مطلب آپ کے پاس علم ہے۔ علم ہونا ایک چیز ہے، علم کے ساتھ انصاف کرنا دوسری چیز ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تھیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ یوز کو مارنے کے طریقے بتا رہے تھے، میگزینز، نیوز پیپر ان کے لیے نفرت پھیلا رہے تھے۔ اب آپ اس علم کو کیا کہیے؟ علم ہے کہیں سے؟ کیا اس کو علم کہا جائے کہ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، اور آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ دو معاشروں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں آپ۔ ایک شعر ہے شیخ ابراہیم ذوق کا، آپ کی پیش خدمت ہے، اسی ذیل میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آدمیت اور شے ہے، آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ علم اور علم کے ساتھ جسٹس کرنا کتنا، دونوں میں فرق ہے۔ سر سید احمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ادارہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بنایا، انہوں نے اس ادارے کو خون پسینے سے سینچا۔ اس ادارے میں دعائیں ہیں کروڑوں لوگوں کی، ایسے ادارہ کھڑا نہیں ہوا کہ ہم آندیاں چلتے ہیں تنکوں کی طرح بکھرنے والے ہم نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، کیونکہ یہ عدل و انصاف پہ بنایا گیا، عدل و انصاف اس کی فاؤنڈیشن میں ہے۔ تو آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا۔ ان لوگوں کو میں اتنا ہی بڑا جاہل مانتا ہوں جتنا وہ جاہل ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ آپ غور کیجئے اس چیز پہ کہ جاہل انسان اچھا ہے یا وہ انسان اچھا ہے جو پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے علم کے استعمال سے لوگوں کے بیچ میں شر پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، ڈیوائڈ پیدا کرے، ہیٹریٹ پیدا کرے۔ اس سے بہتر تو ہے وہ جاہل ہی رہتا، وہ زیادہ اچھا تھا۔ تو میں ایتھکس کے ساتھ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کے ساتھ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس علم کو آگے بڑھائیں۔ اب جناب آدم کا جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس علم میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو علم دیا، ان کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اگر جناب آدم اس علم کے جو سیکھا علم تھا اس کو اپنے آگے نہیں بڑھاتے تو آج تک ہم تک علم پہنچنے کا مطلب نہیں تھا۔ بھائی وہ انہی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ جناب آدم کی حیات لگ بھگ 960 سال کی ہے، یہ علم وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، آپ کو کوئی علم ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس علم کو کم سے کم ایک فرد کو سکھائیں۔ سب پروفیسرز میرے سامنے موجود ہیں، طلبہ علم موجود ہیں میرے سامنے۔ اسلام دنیا کا اکیلا قانون ہے جس کے اندر کاپی رائٹ اور پیٹنٹ کا قانون نہیں ہے۔ آپ اس کو دھیان سے سمجھیے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی آیت کی ذیل میں ہے۔ آپ کسی چیز کا کاپی رائٹ نہیں، آپ مان لیا کہ کورونا پھیلا، ایک فرد اس کی دوا بنا لے، اس کو پیٹنٹ کرا لے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ آئنسٹین کی عقل ہو، چاہے وہ رویناتھ ٹیگور کی شاعری ہو، چاہے وہ پریم چند کی کہانیاں ہوں، یہ سب کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اور ہر انسان کی اچھی عقل پہ سب کا حق ہے۔ آئنسٹین سے سب لوگ فیض یاب ہوں، نیوٹن بلب بنائے تو بلب کی روشنی میں سب بیٹھے۔ اس لیے علم کی شمع سے شمع جلانے کا پیغام اسلام نے دیا، جس کو حضرت علی نے کہا کہ اگر علم کی شمع سے شمع جلے گی تو پوری دنیا میں روشنی ہوگی، اور اگر آپ علم کی شمع اپنے اندر جلا کے باقی لوگوں کی شمع بجھا دیں گے تو یہ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ یہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، حضرت علی کے ماننے والے یہ نہیں کر سکتے۔ تو آدمیت اور اسلام اور علم کے ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داریاں، ہمارے جو پروفیسرس ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو علم
نہج البلاغہ جو کہ ایک جس میں خطبے ہیں حضرت علی کے، ان خطبوں کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے باقی اور لوگوں کے نام سے پڑھ لیا. کوئی پون کمار اپنا نام لکھ کے حضرت علی کا خطبہ لکھ دیتے ہیں. بھائی جب ہے ہی نہیں آپ کے پاس، سرمایہ تو ہے لیکن آپ نے اس کو کتاب میں چھپا کے رکھا، اسے باہر نہیں نکالا کبھی، تو یہی ہوگا کاپی رائٹ کے وائلیشن ہوں گے. وہ چھاپے حضرت علی کے نام سے چھاپے، وہ نام لکھ دیتا اپنا پون کمار نیچے، وجے کمار اس کے نیچے نام لکھ دیا، نہ کوٹ حضرت علی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بتائی گئی باتوں کو ہم نے اسی کتاب میں محدود کر دیا، اس کو باہر نکلنے نہیں دیا. اب جرمنی کا ایک آخری ایگزامپل 2 منٹ بولوں گا آپ کے، جو میں کنٹینیو کر رہا تھا. اس ظلم و ستم کے بعد جب ہٹلر نے سوسائڈ کر لیا تو 177 لوگوں کے اوپر، جن میں ڈاکٹر تھے، جن میں انجینئر تھے، جس میں اکیڈمیشنز تھے، جس میں ججز تھے، جو رائٹرز تھے، اس میں جو آپ کے نیوز پیپر کے ایڈیٹرز تھے، ان کے 177 لوگوں کے خلاف نیورمبرگ ٹرائل سے سٹارٹ ہوئے، جس کے اندر 24 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی. اور جب دور ختم ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، ایک حکمران جو بہت اچھا اسپیکر ہے وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے اس کی بات مان لی، آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اس جو ناانصافی کر رہا تھا اس کے اندر آپ اس کے پارٹنر ہو. انہوں نے کہا نہیں بھائی، وہ تو راجا تھا، راجا کہہ رہا تھا، ہم کر رہے تھے. نہیں، علم دوسری چیز ہے. آپ کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہ ڈاکٹر بنا کے یہ بتائیں کہ اس کو جو ہے شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کے اندر شوگر، اس کو 1 کلو کھلا دو مر جائے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو ایک شعر ہے اس جگہ، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا ہم تو سرکار کے اس میں تھے. اسلام کا پیرامیٹر یہ نہیں، علم کا پیرامیٹر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاور میں رہتے ہوئے آپ سے، بھائی ایک جج صاحب ہے، مان لیا ہم سے کوئی ایسی فیصلہ کرا لے گا، ایسے سائن کر دیں گے ہم بنا پڑھے دباؤ میں، تو اس سے اچھا گھر بیٹھ جاؤ. جب آپ کو دباؤ میں ہی کام کرنا ہے، دباؤ نہیں جھیل سکتے، یا آپ کو اپنے اندر اتنی نفرت ہے کہ اس نفرت کو آپ باہر نکالنے سے ڈرتے ہیں اور کتاب کے اس کے کاپی کے پنوں پہ لکھ کے اسے سائن کرتے ہیں، اسے بہتر یہ کہ آپ گھر بیٹھیں. اسلام کا میسج سمجھیے کہ جب بھی کسی یزید سے بیعت کی بات ہو، جب بھی کسی یزید سے بیعت کی بات ہو، اڑ جانا تم حسین کے انکار کی طرح. اپنے علم کا ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں. ہے کسی بھی ہمت جو ہمارے علم کا غلط استعمال کرے؟ یہ اسلام کا میسج ہی نہیں ہے. اسی لیے میرا موضوع نہ علم تھا نہ جسٹس تھا. جسٹس میں امام علی کے اتنے فیصلے ہیں، وہ سب آپ 10 سال میں نے بھی انہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے سنے ہیں اور انہیں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے میں نے. اور علم کے بارے میں انہوں نے بہت روشنی ڈالی. ایک صرف علم کا اکیلا پہلو جس پہ میں نے گفتگو کی ہے، میں علی سوسائٹی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا، جناب وائس چانسلر صاحب کا، کہ علم کے ساتھ اگر ذمہ داری نہیں ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کو علم چاہیے پیسے کمانے کے لیے تو ان چند سکوں کی کھنک سے آپ کے جیب کا واسطہ ہو سکتا ہے، علم کا واسطہ نہیں ہو. آخری شعر، بس ایک شعر لکھ کے لایا ہوں آپ کو. اس فروری کی یہ سرد رات ہے، اس میں مادر درسگاہ میں ایک دن 3 دن پہلے کاؤنٹ کر رہا تھا کہ قریب کئی ہزار راتیں میں نے گزاری ہیں، قریب 3-4 ہزار راتیں کیلکولیشن میں آئی تھیں. تو فروری کی سرد رات میں اپنی مادر درسگاہ میں گزاری ہزاروں راتوں کی نظر. فیض احمد فیض صاحب کی 4 لائنیں، پھر آپ کی زحمت تمام. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. فیض احمد فیض صاحب، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بہت بہت شکریہ.